ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. مگر بڑے افسوس، آج ناسمجھ لوگ، عقل کا بےہودہ لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے. بے شک میرے دوستوں کسی نے کوئی اچھے کام کیے ہیں، ان کی تعریف کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز سے بالکل ہی استثنا قرار دینا تو یہ بھی شریعت، یہ قرآن، یہ حدیث کی حصہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی خلاف ہے. وہ اتنی بڑی وزیر اعلیٰ، اس کو یہ سوچ نہیں ہے اگر کسی بھی امام وہ اذان 11 گریڈ کا ہو جائے یا 16 گریڈ کا ہو یا 17 گریڈ کا ہو، محکمہ اوقاف کی طرف سے اس کی تنخواہ کتنا ہوتی ہے اس کو پتہ ہے، اور اس کو بولی جائے کہ بھائی جو مسجد کے اخراجات ہے، بجلی کا بل ہے اور گیس کی بل ہے، یہ باقی سارے اخراجات تو مسجد کو پورا کر لو، امام کی تنخواہ کو چھوڑ دو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، سورۃ القلم آیات نمبر 17 تا 23. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو پیغمبر علیہ السلام پر کیے، اور توحید الہی، رسالت اور بعث کی مکذبین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی کسی بات کو آپ تسلیم نہ کریں. وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. یہ مکذب لوگ ہیں، جھٹلانے والے ہیں، بے ایمان ہیں، توحید الہی، رسالت اور بعث کی مکذبین ہیں، تو لہذا ان کی بیہودہ باتوں کو تسلیم نہ کریں. یہ اس قسم کے بیہودہ لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وسیلے سے اللہ نے کائنات کو بنایا اور جن کی عقل و فہم اس قسم کی عقل مند، دانش مند اور ذہین سب سے
بلند اخلاق والے، وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کردار کی سب سے عالی شان اخلاق والے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود الیاذ باللہ کہ پاگل اور مجنون کہتے ہیں۔ یہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مداہنت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی دین کی کام سے دور رکھنا، کہ نہ آپ دین کی تبلیغ کریں اور نہ ہی ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اور ہم اپنے بتوں کی پرستش کرتے رہیں، آپ کچھ بھی نہیں بولنا۔ اگر آپ کو چاہیے دولت تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو حسین سے حسین خوبصورت عورت چاہیے تو ہم اس کو بھی انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہو، بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہم آپ کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو ہمیں دین کی دعوت دیتے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو، اس سے آپ رک جاؤ، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا۔ بے شک آپ اگر اپنی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت بھی کرتے رہو، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں بولنا، نہی عن المنکر نہیں کرنا، ہمیں نہ ہمارے معبود ہمارے معبودی سے رکنا، کیونکہ یہ مشرک لوگ تھے، نہ ان کو برا بھلا کہنا۔ اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پاگل، نعوذ باللہ، مجنون کہنے لگے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی اخلاق بہت بلند اور عالی شان اخلاق کے مالک ہے، وہ بڑے عالی شان کردار کی مالک ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محسن انسانیت، محسن انسان ہے۔ اے محمد رسول اللہ، آپ ان کی بیہودہ باتوں کو نہ ماننا، تسلیم نہ کرنا۔ اب یہ اس بات کو پر پکڑ کرتے تھے کہ ان کو اللہ نے اولاد بھی دیا، مال بھی دیا، کہ اپنے اولادوں کو لے کر جس مجلس میں جاتے تھے وہاں شرغل بڑے شرابہ ہو جاتا تھا کہ فلاں کا اتنا بیٹا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے، یہ جو مال ہے، یہ اصل میں مال تو تمہارا نہیں ہے، لیکن یہ مشرک ہے، ان کی سمجھنے کی طاقت ہی نہیں، یہ سمجھ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ اولاد اور مال یہ کس کی ہے بھائی؟ اصل مالک یہ اللہ کی ذات ہے، اصل مالک جو ہے اللہ ہے۔ تو مال جو ہے، جو تمہیں وقتی اللہ نے عطا فرمایا، یہ کس لیے؟ آزمائش کے لیے ہے، اور حقیقی معنی، حقیقت میں اس کی مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو مال اور اولاد اللہ اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں، اور تم اسی کے اوپر فخر کرتے ہو، تکبری کرتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو۔ اکڑنا بند کرو، تکبریاں بند کرو، غرور بند کرو، اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے، تم تو کچھ نہیں ہو، وہ تو اعلیٰ کردار کی مالک ہے۔ آگے دیکھیں آج کی درس قرآن کے اندر، پھر یہ جھوٹی قسمی کھاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو کیا کہا؟ ایک الفاظ کہ پاگل، مجنون ہے یہ، نعوذ باللہ، اور اللہ نے ان کی نظروں میں 10 لفظوں سے مذمت کی ہے۔ ارے تم لوگ تو چغلخور ہو، تم تو چغلخور ہو، تم تو جھوٹے قسم اٹھاتے ہو، تم تو مکذبین ہو، تم تو گمرے ہو، ہاں تم سے دین سے دور ہو، رسالت کے انکار کرنے والے، ماں کے انکار کرنے والے، توحید کی انکار کرنے والے، کہ تمہارے کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے 10 الفاظوں سے ان کو مذمت کی ہے۔ ایک الفاظ تم نے بولا، اللہ بذات خود رب کریم 10 الفاظ 10 لفظوں سے ان کو مذمت کی، اور پھر یہ بھی بتا کہ تم صحیح نسل بھی نہیں ہو، تمہارے نسل بھی صحیح نہیں، سب 2 نمبر لوگ ہو تم۔
تو مال اور دولت اللہ نے کس لیے عطا فرمایا؟ کیوں کیا؟ تو یہ اچھے سلوک کی تم لائق نہیں تھے، اچھے سلوک کے لائق نہیں تھے، پھر ان کو ریاست اور سرداری کیوں عطا کی اللہ نے؟ کیوں عطا کی؟ جب اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، یہ مشرک نہ، یہ ہمیشہ شرک کرتے ہیں، پھر ان کو بتا دی کہ تو جو ہے صحیح نسل بھی نہیں ہو، یہ مشرک لوگ ہیں نہ، ان کے اخلاق بھی درست نہیں ہے، تو پھر اللہ نے مجھے اتنا مال کیوں دیا، اتنا اولادیں کیوں دیے؟ آج اس بات کی جواب دے رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ کی سوال ہے نا بھائی کہ اللہ نے تو خوب مال دیا، اس کو خوب دولتیں دی ہے، اولاد بھی دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں، تو اللہ کی جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برے بالا کہتے ہیں اور ان کو پاگل و مجنون کہتے ہیں، اللہ نے 10 الفاظوں سے ان کو مذمت کی ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو اتنا مال و دولت کیوں عطا کی؟ سوال ہوتی ہے نا بھائی، مطلب اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا نہیں تو اتنا مال دولت کیوں دیا؟ اس کی جواب دے رہا اللہ رب العزت، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ اس سوال کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، یعنی ہم نے ان کو محض آزمایا ہے، مال اور اولاد کی پروانی، ان کی محبوبیت اور مقبولیت کی علامات ہرگز نہیں ہے، محبوبیت اور مقبولیت کی علامات نہیں ہے مال اور اولاد۔ اللہ نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، تو اللہ کی نزدیک محبوبیت اور مقبولیت کی درجہ پہ کہ ہرگز نہیں۔ کیوں دیے ہیں؟ کہ اللہ نے آزمایا ہے محض، یہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ابتلا کے لیے اللہ نے دی ہے مال، آزمائش اور ابتلا کے لیے۔ تو اس مال کی پروانی نہ محبوبیت ہے نہ مقبولیت کی علامات ہے، ہرگز مقبولیت کی علامات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت اور محبوبیت کی نشانی ایمان اور عمل صالحہ ہے، ایمان اور عمل صالحہ ہے۔ تو جس کی پاس نہ ایمان ہے نہ عمل صالحہ تو اللہ کے نزدیک مقبولیت ہے نہیں ہے، کسی صورت میں وہ مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نہ کہ مال و دولت، اکثر و بیشتر انبیاء کرام کی حالت دنیا میں کیسے رہے؟ کیا ان کے پاس مال و دولت کی کمی، مال و دولت یا خزانوں کی پروانی تھی؟ نہیں تھی۔ میرے دوستوں دیکھو اب باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی، کل قیامت کو جب اللہ پاک پروردگار عالم سب کو جمع کریں گے، مالداروں کو، بادشاہوں کو، سب کو ایک جگہ پر جمع کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت پیش فرمائیں گے، جو سب سے زیادہ غریب تھے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دی، ایک پیالی تھے، کسی نے مانگنے آیا وہ بھی دے دیا، اور پھر ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے، ہاتھ کی چلو سے پانی پی لیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کل قیامت کو جو بندہ کہیں گے بھائی میں تو بہت غریب تھا، مزدور تھا، ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کر پایا، تو کیا تو اس سے بھی زیادہ غریب تھا جس کی بس تو کچھ بھی نہیں تھا، پیالی تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دی؟ کیا تو اس سے بھی زیادہ غریب ہے؟ وہ بندہ میں تو بہت زیادہ بیمار تھا، اسی وجہ سے میں نے اللہ کی عبادت نہیں کر پایا۔ اللہ پاک پروردگار عالم حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کر پیش کر دیں گے کہ بھائی اس سے بھی زیادہ بڑی بیمار تھا تو، جن کی پوری جسم کے اندر کیڑے لگ گئے، پورا جسم سڑ گئے، اور پھر اس کے بعد زبان میں جب کیڑے لگنے لگے، اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ اتنا دن تک میں تیرے ذکر کر رہا تھا، تیرے نام لے رہا تھا، آج تیرے نام بھی نہیں لے پاؤں۔ پھر اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ تو بیمار تھا، تو بڑا میں پریشان حال تھا، اللہ پاک پروردگار عالم یونس علیہ السلام کو پیش کر دیں گے کہ اس سے بھی زیادہ پریشان حال تھا، اپنے قوم کی سامنے اس قسم کی باتیں بتائی جس کی وجہ سے وہ علاقہ سے چھوڑ کر نکل پڑے اور مچھلی کی پیٹ میں جا کر پہنچے۔ پھر اللہ نے انہیں اس میں سے نجات عطا فرمایا کہ میری اتنی بڑی بادشاہت ہے، میں سنبھالوں کیسے؟ کیا سلیمان سے بھی بڑا بادشاہ تھا تو؟ سلیمان سے کہ میرے تو پیچھے بڑے دشمن ہیں، کیا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی زیادہ دشمن ہے تجھے تیری؟
کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی زیادہ دشمن ہے تیرے پیچھے، تو پھر تو نے اللہ کی عبادت کو نہیں کر پایا، تو کیا جواب ہوگا؟ میرے دوستو، تو بات یہ ہے کہ ان کی پاس، انبیاء کرام کی پاس مال و دولت یا خزانوں کی پروانی نہیں تھی، بشک بعض کو اللہ نے حکومت اور خلافت بھی عطا کی، مگر اکثریت کی دنیاوی حالت بہت ہی کمزور تھے، دنیاوی حالت بہت ہی کمزور تھے۔ اللہ کے رسول بھی فاقہ میں رہے، بھوکے رہے، صحابۃ الاجمعین کو، خلفائے راشدین کو دیکھیں میرے دوستو، بھوکے پیاسے رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مقرب اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول اور نبی ہے، اور پھر ان کی ساتھ ملنے والے لوگ وہ خلفائے راشدین۔ تو یہ مال و دولت اور جاہ و جلال یہ کیا اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے بھائی؟ اقتدار اور سیاست اور نعمت محض امتحان کے لیے ہے۔ یہ اقتدار ہے، سیاست اور اقتدار، یہ فقط کس کے لیے بھائی؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ہے۔ آج تم بادشاہ بن گئے ہو، حکومت کر رہے ہو، وزیر اعظم ہو، تو صدر ہو، میرے دوستو کیا کیا ہو، دیکھ رہے ہو بھائی جو قرآن میں چیزیں نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے کسی نبیوں کو کسی چیز میں استثناء نہیں قرار دی۔ آج تو لوگ میرے دوستو ہمارے پاکستان میں دیکھ رہے ہو بھائی، صدر صاحب بھی استثناء ہے، چیف آف آرمی بھی استثناء ہے، لیکن یہ استثناء صراحتاً علماء کرام کے فتویٰ کے مطابق یہ حرام ہے۔ بھائی کسی کو استثناء نہیں قرار دی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ کو دیکھ لیں میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بات اگر نبی ہوں گے تم کون ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے لائق ہوں گے۔ مگر بڑے افسوس آج ناسمجھ لوگ، عقل کا بےہودہ لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے۔ بے شک میرے دوستو کسی نے کوئی اچھے کام کیے ہیں، ان کی تعریف کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز سے بالکل ہی استثناء قرار دینا تو یہ بھی شریعت، یہ قرآن، یہ حدیث کی حصہ نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی خلاف ہے۔ ہاں بھائی ہم تعریفیں ان کی کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، جتنی بھی دعائیں کرو ان کے لیے کمی ہے، کرتے رہو تاکہ ان کی سر فخر سے بلند ہو، مگر استثناء کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے تو پھر فرمایا کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، باغ والوں کو آزمایا کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا۔ مال دولت اللہ نے کس لیے دیا ان کو؟ کہ بھئی یہ کافر ہے، یہ رسالت کے منکر ہے، یہ توحید کے منکر ہے، موت کے منکر ہے، آخرت کی منکر ہے، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا، فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا، کسی چیز کے اوپر نہ تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر ایمان لے کر آئے، کسی چیز کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں اتنے دولتیں دی ہیں اور اتنے ان کو سرداری بھی دی ہے، نہ اولاد بھی دیے ہیں۔ کیوں دیا؟ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، ان کو آزمانے کے لیے میں نے دیا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ باغ والے کون ہیں؟ ایک آدمی تھے، اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ آدمی بڑے اللہ والے، یہ باغ ان کی بہت بڑے باغ تھے، اور وہ جب بھی باغ کی کٹائی کرتے تو لوگ غریب مسکین لوگ وہاں جاتے۔ عرب کی ایک رواج تھی وہاں کہ باغ والے جب جاتے تھے، کھجور سے جتنے بھی قسم کی باغ ہے تو فقیر کو، مسکین کو اپنا حصہ دے دیا کرتے تھے، سب کو اپنا اپنا حصہ دیتے تھے، اور جب کٹائی کرتے تھے اس وقت میں بھی، جب آٹا بناتے اس وقت میں بھی، بس آپ نے فصلیں کر رہے ہوتی ہیں، اب گندم نکال لی یا دھان نکال لیا یا کھجور کی فصلیں ہیں یا پھل کی فصلیں ہیں میرے دوستو، پھل کی باغ ہے، اب وہ کاٹتے وقت بھی ان کو دیتی ہے، گھر لے کر آنے کی وقت بھی دیتی ہے، جب فروخت کر رہے اس وقت بھی دیتے تھے، اور گندم سے جب آٹا بن رہا اس وقت میں بھی اللہ کے راستے میں فقیر مسکین غرباؤں کو ان کو حصہ دے دیا کرتے تھے۔ اب ان کی روایت دو ہے، ایک روایت میں سے 5 بیٹا تھا،
اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ان کا 3 بیٹا تھا، وہ باغ والے کا قصہ اللہ بیان فرما رہا ہے. تو ان 3 بیٹوں کو تو ان کی انتقال کی بات، ان کی والد تو ایسے تھے بھائی، بڑے عطائی تھے، اللہ کے راستہ میں غریب فقیر مسکینوں کو سب کو دیا کرتے تھے. لیکن ان کے بیٹوں نے بولا بھائی میرے ابا تو نہ بے عقل ہے. کیا ہوا؟ بولے اپنے محنت کرو، خود کماؤ، اپنے جائیداد ہے، اپنا باغ، اپنے باغیچے ہیں، ہم اپنے مال نہ اتنی محنت کر کے کہ فقیر مسکین غریبوں کو کیوں دیں؟ بیٹوں نے انکار کر دی کہ دینا ہی نہیں. ہم کسی نے کہا 3 بیٹا ہے، کسی نے کہا روایت مختلف روایت ہے 5 بیٹا ہے. آپ یہ دینا بند کر دی کہ بھائی آپ کیا کریں کہ ان لوگوں نے خاموشی سے ترتیب بنا ایک منصوبہ. بولے کیا ہوا؟ بولے یار صبح ہی صبح ہم نکلنا، جا کے باغ کاٹیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، نہ فقیر مسکین آتے. لیکن وہاں جب باغ میں جاتے ہیں تو فقیر مسکین غرابا وہاں پہنچ جاتے تھے اور ان کو دینا پڑتا کہ ان کو حصہ ان کو دے دو. لیکن یہ بولے کہ میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم جب باغ میں جا رہے ہیں، ہم صبح ہی صبح جا کر جو ہے باغ کا کٹائی کر لیں گے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور نہ کوئی فقیر مسکین ہمارے پاس آ پائے. اور دیکھیں تو اسی صورت میں اللہ نے ان کی یہ تباہ اور برباد کر دی، تباہ اور برباد کر دیا. بعض نے کہا کہ بھائی ڈاکو آ گئی اور ان کو پورے باغ کی پھل اٹھا کر لے گیا اور اس کی بعد باغ میں آگ لگا دی. اور بات کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے اچانک ایک آفات آ گئی، جس آفات سے ان کے بعد تباہ اور برباد ہو گئی. جب صبح میں آ کر دیکھا وہ لوگ کہ کہا بھائی یہ تو ہمارے باغ ہی نہیں ہے. بولے کس کی باغ ہے؟ بولے ہمارے باغ نہیں ہے. کس کی ہے؟ پہچان ہی نہیں رہے. نہ پہچاننے کا وجہ کیا ہے کہ بھائی یہ تو ویران ہو گئی، ہمارے باغ ہو ہی نہیں سکتے. پھر بعد میں بڑے سوچنے کے بعد بولا ہاں یہ ہمارے باغ ہے کہ اللہ نے تباہ اور برباد کر دی. تو اس میں سے جو بیچ والا مزے والا بھائی تھے بولا کہ اللہ کے راستے میں دو، ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے اور مسکینوں کا حق مسکینوں کو دو اور فقیروں کا حق فقیروں کو دو، فقیروں کے حق نہیں مارنا چاہیے. تو لہذا جب اللہ نے عطا کی ہے تو اللہ کی عطائے معنی میں سے اللہ کے راستے میں دو، فقیر غریب مساکین کو دے دو. ابھی دیکھیں یہی بات ہے کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والوں کی قصہ یہ پیش کر دی. اب میرے دوستوں وقت تو ہو گئی، تو بات یہ ہے کہ میرے دوستوں جب اللہ کوئی چیز کسی کو عطا کرتا ہے، ترمذی شریف کے روایت میں کہ ایسا کوئی سواری نہیں تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں جن کے جعفر طیار اللہ کے رسول نے نام رکھا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑا بھائی، کہ کبھی بھی ان کی پاس کوئی بھی چیز آتے فقیر اور مسکین کو دیے بغیر نہیں رکتا تھا. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیزیں کوئی بھی مسکین آتے تو ان کی سامنے ایک نمبر بات ہی بتائے کہ برابر کہ آپ بڑے مسکین پرور تھے. اول یہ کہ غرابا مساکین کے پاس خود بیٹھتے، خود جا کے بیٹھ جاتے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے یہ کہ کبھی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے کہ جب تک غریب غرابا فقیر مسکین وہ سواری پر سوار نہ ہوتے. تو ان صورتوں میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب رکھا ابو المساکین. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کہ تو مسکینوں کا باپ، یعنی بڑا شفیق تھا. اللہ کے رسول کی چچاداد بھائی جنگ موتا میں وہ شہادت نصیب فرمائے، جامع شہادت نوش فرمایا کہ سب سے پہلے موتا کی جنگ کے اندر جو مسلمانوں کی کمانڈر تھے وہ عبداللہ بن روا، دوسری نمبر پر حضرت جعفر بن ابی طالب، تیسری نمبر میں زید بن حارث، عبداللہ بن رواحہ اور پھر جعفر بن ابی طالب. کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو ان کی دونوں بازو کٹ گئے اور اسلام کی جھنڈا اپنے دانت سے کٹ کر رکھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ میں اپنے دانت کے اندر پکڑ کے رکھے ہوئے منہ کے اندر، دونوں بازو کٹنے کے باوجود بھی وہی جعفر طیار. اللہ کے رسول نے ان کا نام اسی وجہ سے جعفر طیارے رکھے ہیں. تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ جب اللہ کوئی چیز عطا فرماتی ہیں اللہ کی
اور راستے میں جب اللہ عطا فرما دی ہے، تمہیں مال دی ہے، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، سب کچھ دی ہے، تو پھر اس کی حق بھی ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا میرے عطائی مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج ہم سب کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر نہیں ہے تو فقیروں کے لیے نہیں ہے، مسکین کے لیے نہیں ہے، اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے، دینی مدارس کے لیے جہاں اللہ کے گھر کے اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں ہے۔ میرے دوستوں، آپ دیکھو ہمارے اس مسجد کی حالت جیسے ہیں، علاقوں میں جتنے بھی مسجد ہے سب مسجدوں کی یہی حالت ہے۔ ہمارے مریم نواز نے اماموں کے لیے 25,000 تنخواہ کا اعلان کر دیے، آپ کو پتا ہے؟ وہ اتنی بڑے وزیر اعلیٰ، اس کو یہ سوچ نہیں ہے اگر کسی بھی امام وہ اگر 11 گریڈ کا ہو جائے یا 16 گریڈ کا ہو یا 17 گریڈ کا ہو، محکمہ اوقاف کی طرف سے اس کی تنخواہ کتنا ہوتی ہے اس کو پتہ ہی، اور اس کو بولی جائے کہ بھائی جو مسجد کے اخراجات ہے، بجلی کا بل ہے اور گیس کی بل ہے، یہ باقی سارے اخراجات تم مسجد کو پورا کر لو، امام کی تنخواہ کو چھوڑ دو۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی علماء اس ملک کے اندر انکار نہیں کرتے تھے، سب خوش ہو جاتے، دعویٰ کرتے۔ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے میرے دوستوں کہ بھائی یہاں تو جو مسجد کو چلانے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھو کہ بھائی جس کی پاس اچھے خاصا دولت ہے، وہ نیٹ کے پیسہ بھی دے رہے، کیبل کی پیسہ بھی دے رہے، نیٹ بھی چلا رہا ہے، موبائل بھی چلا رہے، سب کچھ ہے، اس کی بات اپنے بچوں کے لیے، شادی کے لیے، بیاہ کے لیے، پٹاخہ کے لیے، سب چیزیں ہے۔ مسجد کے لیے جا کے بولو کہ بھائی مسجد کی بلیں اتنا آ گئے، امام صاحب کی تنخواہ پورا نہیں ہوا ہے، یہ مؤذن صاحب کی تنخواہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو کیا بولتے ہیں بتائیں؟ اللہ پورا کر دے گا، وہ خود نہیں کرے گا، اللہ پورا کر دے گا۔ بس بھائی اللہ تو پورا ہی کر دے گا، تم کیا کر رہے ہو؟ بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستوں، یہی تو بات ہے، اللہ کے گھر کے لیے، دین کے لیے کچھ نہیں ہوتی ہیں، باقی سب کچھ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے بعد والوں کا مثال دے کر کے دیکھو، اللہ نے دے کر آزماتی ہے، امتحان لیتی ہے کہ کس نے تمہیں عطا کی۔ یہ اولاد اور یہ مال، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، تو لہذا اسی امانت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ گے، توبہ کرتے ہو، تو یقیناً تمہیں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔